أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى شان حكمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد رب جلیل، درود و سلام حضور سرور انام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسٹیج کی زینت، اسٹیج کی رونق، ذی وقار، ذی اکرام اور ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی، بالخصوص ہماری اس مجلس کے صدر نشین حضرت حافظ جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادہ وارثان صاحبزادہ طاہر محمود نقشبندی میر مجدہ، صاحب عرس حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالکریم صاحب سعیدی رحمہ اللہ الباری کے جمیع تلامذہ، آپ کے صاحبزادگان، بالخصوص آپ کے سجادہ نشین زیرہ مجدہ، میرے قمر الاسلام کے فخر شیخ القرآن قاری محمد عبدالکریم صاحب محمود نقشبندی زیرہ مجدہ، پشاور سے حضرت کے عرس میں ہمیشہ کی طرح تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان حضرت مولانا ادریس صاحب اور صاحب عرس کے چاہنے اور ماننے والے اس عظیم مرکز، اس بابرکت مقام پر جمع جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالشکور صاحب سعیدی نے اور مولانا محمد سعید صاحب نے مجھے شکوے اور شکایت کے قابل نہیں چھوڑا، اس لیے میں یہ وقت گلے شکووں میں ضائع نہیں کرتا، لیکن باقاعدہ گفتگو سے پہلے ایک بات کی جسارت کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ مشورہ ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ مشورہ قبول کر لیا جائے، جسے مشورہ دیا جائے اس کی مرضی ہے، وہ سن لے، قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے، وہ رد کر دے تو اس سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس سالانہ اور 10ویں عرس کی اس تقریب میں ہم الحمدللہ برسوں سے حاضری کی سعادت پاتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے ڈیرے پہ اس کے دربار گہربات پر اپنی خطاؤں کی مغفرت کا سامان کرنے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم اسی عقیدے اور اسی عقیدت سے حاضر ہوئے ہیں۔ مشورہ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مولانا مفتی محمد عبدالکریم صاحب سعیدی نور اللہ مرقدہ جس بات سے سب سے زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتے اور اپنے دل کی تسکین پاتے،
وہ بات یہ تھی کہ کوئی درس نظامی پڑھنے والا آپ کی بارگاہ میں آتا اور آپ اسے اللہ کا دین سکھاتے۔ یہ بڑا مرکز، یہ مہران ٹاؤن کا یہ بڑا ادارہ اور یہ بڑی بارگاہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالکریم صاحب سعیدی رحمہ اللہ الباری کی روح سکون اور سرور پائے گی اگر مولانا فیاض صاحب، جن کو فیاضی کے ساتھ پاک پروردگار نے درس نظامی کے اسباق پڑھانے کی صلاحیت اور عظمت بخشی ہے، مولانا سعید صاحب کی سعادتوں میں اضافہ ہوگا، مولانا عبدالشکور صاحب کی سائی مشکور ہوگی، اور مولانا محمد ظفر اقبال صاحب کا اقبال بلند ہوگا اور وہ ظفریاب ہوں گے، اور حضرت کے جو صاحبزادگان ہیں انہیں بھی اس سے سکون پہنچے گا کہ اس بڑے مرکز پہ اسی شان سے اور اسی طرز پہ درس نظامی کا اہتمام اور انتظام کیا جائے۔ ہماری اس سلسلے میں کوئی خدمت ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہماری اس تمنا کو اس بڑی دربار کے صدقے میں بارآور اور قبول فرمائے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارے قمر الاسلام میں، دارالعلوم قمر الاسلام میں ایک بڑا اجتماع تھا، تو وہاں روزنامہ نوائے وقت کراچی کے ایڈیٹر اور کالم نگار اور دانشور جناب خالد صاحب کو دعوت دی گئی، تو جب وہ اسٹیج پہ آئے، ان کی باری آئی خطاب فرمانے کی، تو انہوں نے سامعین سے کہا کہ اس اسٹیج پر سارے لوگ الحمدللہ علم و فضل کے آفتاب و مہتاب ہیں، اور سارے لوگ شریعت کے متبع اور پابند ہیں۔ میں ایک گنہگار سا، ایک عام سا دنیا دار سا آدمی ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اس تقریب میں عزت بخشی گئی ہے۔ مجھے حق تو نہیں پہنچتا کہ میں اس بڑے اجتماع میں علماء کے سامنے خطاب کروں، لیکن مجھے چونکہ مدعو کیا گیا ہے اس لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو مجھے بھی اس بڑے اسٹیج پہ جہاں حضرت کے تلامذہ، حضرت کے صاحبزادگان، حضرت کے چاہنے والے موجود ہیں، مجھے اس طرح کی کوئی بات کرتے ہوئے جرأت نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے اپنے دل کی بات آپ سے کر دی ہے۔ اللہ کرے میری یہ تمنا میرا مالک قبول فرمائے۔ امین تو آپ نے ایسے کہی ہے کہ لنگر کا انتظام نہیں ہے کیا؟ آمین تو پھر بلند آواز سے ہونی چاہیے نا۔ جزاکم اللہ۔ ایک عربی شاعر نے، عام طور پہ لوگ اردو کے، فارسی کے، پنجابی کے، سرائکی کے اشعار پیش کرتے ہیں اپنے خطابات میں، لیکن میں نے سوچا ہے کہ میں اس موقع پہ، عام ہے وہ شعر اور لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ میں جب آیا مین گیٹ سے قاری رحمت اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادہ والا شان کے ساتھ، تو بہت سے لوگ، اور اس وقت باری تھی خواتین کی، وہ حضرت کے مزار پہ فاتحہ شریف پڑھنے کے لیے جا رہی تھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس کی اس تقریب کا حصہ ہوتے ہیں۔ پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن ہماری حاضری الحمدللہ ہوتی ہے، اور سارا سال لوگ آتے رہتے ہیں، اور آج بھی نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ عربی شاعر کہتا ہے کہ الناس صنفان موتا فی حیاتہم، لوگوں کی دو قسمیں، لوگ دو طرح کے ہیں اس دھرتی پر، رب تعالیٰ کی زمین پر جو لوگ بستے ہیں، بستے بستے چلے جاتے ہیں،
اپنی زندگی کا سفر مکمل کرتے ہیں اور پھر زمین میں چلے جاتے ہیں۔ الناس صنفان اے قسمان، لوگوں کی دو قسمیں، موتا فی حیاتہم، کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں مرے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، چلتے پھرتے ہیں، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، کوئی ان کو سلام نہیں کرتا، کوئی ان کے نعرے نہیں لگاتا، کوئی ان کے ہاتھ نہیں چومتا، کوئی ان کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا، کوئی ان کے دعاؤں سے ان کی خدمت میں حاضر ہو کے دعاؤں کی التجا نہیں کرتا، کوئی انہیں سلام نہیں کرتا، کوئی ان سے وقت نہیں لیتا، کوئی انہیں برکت کے لیے اپنے گھر نہیں لے جاتا۔ رہ رہے ہیں، زندہ ہیں، اس دھرتی پر چل رہے ہیں، لیکن چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو زمین کی گود میں چلے جاتے ہیں، اپنی قبروں میں سو رہے ہیں، لیکن پاک پروردگار کے بندے ان کے نام اور مقام کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک، الناس صنفان موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء، دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی قبروں میں ہیں لیکن زندہ ہیں، ان کا نام زندہ ہے، ان کے نعرے زندہ ہیں، ان کا مشن زندہ ہے۔ کسی نے نامور کالم نگار عبدالرشید سے پوچھا کہ لاہور کی سرزمین پر اس مینار پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا سیاسی جلسہ ہونا تھا اور ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدھ روز کے بعد اسی داتا کی نگری میں قلندر لاہوری کے شہر میں ایک چہلم کی تقریب ہوئی۔ آپ کیا بتاتے ہیں اور کیا مناسبت اور مقابلہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا کیا بات کرتے ہو اور کس سے موازنہ کرا رہے ہو؟ پاکستان کی تاریخ میں اس دھرتی پر نہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمت الباری جیسا جنازہ کسی کا ہوا اور نہ کسی کا چہلم ایسے چہلم ہوا۔ الناس صنفان، لوگوں کی دو قسمیں، موتا فی حیاتہم وآخرون ببطن الارض احیاء۔ ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں، کبھی گولڑا شریف میں دیکھتے ہیں، کبھی سیان شریف میں دیکھتے ہیں، کبھی لاہور میں دیکھتے ہیں، اور کبھی مہران ٹاؤن میں حضرت کی بارگاہ میں آ کے دیکھتے ہیں۔ میں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کر کے مولانا مفتی محمد عبدالکریم سیدی نور اللہ مرقدہ کے نام کی نسبت سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جن لوگوں نے حضرت مولانا صاحبزادہ محمد جنید سیدی کے والد گرامی کی زیارت کی ہے، اس نے حضرت کی محفل اور مجلس کو پایا ہے، وہ کبھی انہیں اپنے گھر لے گیا ہے، یا کبھی اس نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے، یا کبھی بزرٹا لائن کی مسجد میں رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں ان کو آتے جاتے دیکھا ہے اور پڑھاتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے، نوافل ادا کرتے دیکھا ہے، یا آیت کریمہ کی برکتیں اور وسعتیں لٹاتے دیکھا ہے۔ وہ ان کے تقوی سے، ان کی عبادت گزاری سے، ان کی تہجد گزاری سے، ان کی پرہیزگاری سے
اور اللہ کے رسول سے ڈرتے ہوئے اس زندگی گزاری کے مرحلوں کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور ہم جس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو کے عقیدتوں کے پھول نشاور کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کے تقوی کو، ان کے ورع کو، ان کی عبادت کو، ان کی ریاضت کو، ان کی عاجزی کو اور ان کی ساری کو دیکھا تھا۔ اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں نعمتوں کی بارش فرمائے۔ لفظ کریم جو ہے یہ سارے کلام پاک میں مجموعی طور پہ کریم پیش زبر زیر زبر پیش تینوں حرکتوں کے ساتھ، اور دو زبر کی تنوین کریمن کریمہ، مجموعی طور پہ لفظ کریم 27 مقامات پر ہے۔ 23 مقامات پر کریم کا لفظ ہے اور 4 جگہوں پہ کریمہ کا لفظ ہے۔ اس طرح 27 میں 4 کو پلس کریں، جمع کریں تو یہ 27 بنتا ہے، اور 27 میں 7 کا عدد شامل ہے، اور یہ میرے مالک کو بہت پسند ہے، اس لیے آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت چکر بھی ساتھ لگائے جاتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی 7 مرتبہ ہوتی ہے۔ سید الایام میں جمعۃ المبارک میں بھی 7 دن ہیں، اور قرآن پاک کی منزلیں بھی 7 ہیں۔ عرب جب کثرت کا کنایہ دیتے ہیں تو 70 کے عدد کو استعمال کرتے ہیں، اور 70 کے عدد میں 7 بھی شامل ہے۔ جیسے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی کثرت پہ فخر کرتے ہوئے اپنے غلاموں سے فرمایا تھا کہ حشر کے میدان میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے امتی ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے، تو کسی کے ساتھ 1 آدمی ہوگا، کسی کے ساتھ 50 اور 100 ہوں گے، کسی کے ساتھ زیادہ ہوں گے۔ میں لوگوں کی کثرت دیکھ کے جبریل امین سے پوچھوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کے حبیب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ اور پھر انسانی سروں سے حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے۔ میں دائیں دیکھوں گا لوگ ہوں گے، بائیں دیکھوں گا لوگ ہوں گے، سامنے دیکھوں گا لوگ ہوں گے، عقب میں دیکھوں گا لوگ ہوں گے، اور گننے اور شمار میں نہیں آئیں گے۔ جبریل امین مجھے بتائیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب آپ کے غلام ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور ان کے ساتھ 70,000 وہ ہوں گے جو میرے دم قدم سے مجھ پر ایمان لانے کے صدقے میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے عرض کیا، جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب، ان کے علاوہ 70,000 وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فقام عکاشہ ابن محسن کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں یا اعلان فرما دیں کہ میں بھی ان خوش نصیبوں میں ایک ہو جاؤں جن کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ فرمایا عکاشہ انت منہم، قیامت میں حشر کا میدان ہوگا اور میرا مالک تجھے بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخلے کی اجازت دے گا۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا سبقہ کا عکاشہ تم سے بازی لے گیا ہے۔ تو یہ 70 کا جو کنایا ہے، 70 کا جو عدد ہے یہ کثرت کا کنایا ہے۔ کریم کا لفظ 27 مقامات پر ہے۔ باری تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی صفاتی ناموں میں بھی ایک نام کریم ہے، اور پاک پروردگار کے حبیب کو بھی انہو لقول رسول کریم، رسول کریم کو بھی رسول کریم فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم بھی قرآن کریم ہے، رزق کو بھی رزق کریم کہا گیا ہے۔
27 مقامات پر اس لفظ کو دہرایا گیا ہے۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں اس کے کرم کی ایک آدھ جھلکی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب صبح ہوتی ہے، جب شام ہوتی ہے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جہاں بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، دوسرے وظائف پڑھتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے یہ بھی کہہ لیا کرے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔ پھر شام کو بھی یہ کام کرے تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں، دائیں بائیں فرشتے ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے لکھا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ایک کریم اور مہربان بندے مفتی عبد الکریم سعیدی نفر اللہ مرکزہ کے عرس کی تقریب میں شامل ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کریں گے۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ جب شام کو فرشتے بندے مومن کا نام عمل پیش کرتے ہیں تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے صبح کیا کہا تھا؟ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس نے کہا تھا استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یا اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ شام کو کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ شام کو بھی اس کے لبوں پر، اس کی زبان پر یہی کلمات تھے۔ اس کے کرم کی انتہا دیکھیں، جیسے میٹرک والے، انٹر والے، بی اے والے جو ممتحن ہوتے ہیں نا، ایگزامینر، وہ جب پیپر چیک کرتے ہیں پہلا سوال دیکھتے ہیں، یہ ٹیبل ورک ہوتا ہے، سپروائزر بیٹھا ہوتا ہے، 20 آدمی ٹیبل کے گرد بیٹھ کر کاپیاں چیک کر رہے ہوتے ہیں، امتحانی کاپیاں، اس پہ کوڈ نمبر ہوتا ہے، رول نمبر بھی پھاڑ لیا جاتا ہے۔ سپروائزر بیٹھا ہوتا ہے، 20 ٹیچر، ممتحن، ایگزامینر پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں، جو ایک ایک لفظ دیکھ کے چیک کرتا ہے اور دیر لگاتا ہے اور سپروائزر کو سائن کرنے میں دیر ہو جاتی ہے گھر جانے میں، تو وہ اس چیکر سے کہتا ہے کہ آپ کل تکلیف نہیں کرنا۔ اور جو جلدی جلدی پیپر چیک کرتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کر کے چلے جاتے ہیں تو وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، پہلا سوال پڑھتے ہیں، آخری سوال پڑھتے ہیں، جانچ لیتے ہیں یہ طالب علم کتنے پانی میں ہے، باقی سوالات میں وہ ٹک لگاتے جاتے ہیں، اللہ جانے اس نے کیا لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کو نمبر دیتے جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے صبح میرے بندے نے کیا کہا؟ کریم مولا صبح بھی اس نے مغفرت طلب کی، شام کو کیا کہا؟ پاک پروردگار جل جلالہ وعم نوالہ، شام کو بھی اس نے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی۔ فرمایا یہ دن بھر اس سے جو خطائیں ہوتی رہیں اور دن بھر یہ جو نیکیاں کرتا رہا وہ تو ویسے قبول ہیں، لیکن یہ دن بھر اس سے خطائیں ہوتی رہیں، آنکھ کی خطا ہوئی، زبان کی خطا ہوئی، آنکھ کی خطا ہوئی، دل کی، زبان کی، پاؤں کی، ہاتھ کی، غیبت کی، یہ جتنی خطائیں اس سے درمیان میں ہوتی رہی ہیں، پہلے بھی معافی مانگی ہے، آخر میں بھی معافی مانگی ہے، یہ درمیان کی خطائیں اس کی معاف کر دو اور ساری اس کی نیکیاں لکھ دو۔ یہ اس کے کرم کی انتہا ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جب چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، نابالغ بچی جب تک بلوغت کی حد کو نہیں پہنچتے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نابالغ بچہ یا نابالغ بچی کوئی نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی نفلی روزہ رکھتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی نعرہ لگاتے ہیں، کسی نعرے کا جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی محفل میں جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، پاک پروردگار اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دو، اور جب وہ کوئی خطا کرتے ہیں تو اب انصاف تو یہ ہے نا کہ جب نابالغ بچہ یا بچی کوئی نیکی کریں تو ماں باپ کے نام اعمال میں لکھی جائے، اور جب وہ کوئی شرارت کریں کوئی گناہ کریں تو پھر بھی ماں باپ اس دنیا میں لانے کا اس کو ذریعہ ہے تو ان کے نام اعمال میں خطا لکھی جائے۔ لیکن جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کتنا کریم ہے، اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے جب بچہ یا بچی نیکی کریں تو ماں باپ کے نام اعمال میں لکھ دو، اور جب یہ کوئی خطا کرے تو ان کے نام اعمال میں بھی نہیں لکھو اور ان کے والدین کے نام اعمال میں بھی نہیں لکھو۔
نفر اللہ اور برکتوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اس کے کرم کی انتہا دیکھیں۔ پاک پروردگار نے اپنے بندوں کی مغفرت کا کیا کیا سامان کر رکھا ہے۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے، شباب میں ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، تو جب کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے، نفل میں قیام فرض نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض میں قیام نماز کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہیں کہ کہیں آپ یہاں سے جانے کے بعد بیٹھ کے فرض پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ مفتی عبدالکریم صاحب کے مدرس میں وہاں اعلان ہوا ہے قیام فرض ہے۔ واجب میں بھی، سنت مؤکدہ میں بھی، فرض نماز میں بھی قیام نماز کا ایک رکن ہے، باقاعدہ ایک فرض ہے، جس کو کھڑے ہونے کی سکت اور طاقت ہے اور اتنی دیر ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہنے کی مقدار بھی کھڑا ہو سکتا ہے، تب بھی اس پر قیام فرض ہے۔ لیکن نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو پورا ثواب ملتا ہے، کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو ثواب نصف ہو جاتا ہے۔ جوانی میں بندہ جب اپنی طاقت اور قوت میں ہوتا ہے، شباب میں ہوتا ہے، تو عام طور پر کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے، اس کو کھڑے ہو کر نفل پڑھنے چاہیے۔ یہ بات ذہن میں لے کے نہیں جانا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو آدھا ثواب ملتا ہے، چلو آدھا تو ملے گا، یہ نفلوں کی بات ہے۔ ہمارے قریب میں وہاں جامع مسجد فلاح ہے PND کالونی میں، تو قاری رحمت اللہ صاحب کو، قاری عبدالکریم صاحب کو، دیگر حضرات کو پتہ ہے، وہاں ایک نامور خطیب تھے، 28 سال تقریباً خطیب رہے، حضرت مولانا محمد نادر صاحب سیالوی دامن برکاتہ ملالی۔ انہوں نے ایک دن امامہ شریف کی فضیلت پہ درس دیا کہ اس طرح نماز پڑھنے والے کے لیے اتنا اجر ہے، یہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگلے دن دیکھا کہ ایک نوجوان نماز پڑھنے آیا ہے، اس نے امامہ شریف باندھا ہوا ہے لیکن پینٹ شرٹ پہن کے آیا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں یا نہیں؟ حضرت کے سامنے آیا اور بڑی عقیدت سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ چومنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ماشاءاللہ آپ نے تو ہمارا طرز سن کے امامہ شریف باندھنا شروع کر دیا ہے، لیکن ایک مہربانی اور کریں کہ شلوار قمیض میں آیا کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پینٹ شرٹ پہننا منع ہے، آپ کی طرف میرا کوئی اشارہ نہیں ہے، میں ویسے ایک بات عرض کر رہا تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے تو کہا تھا بیٹھ کے، تو ہم فرض بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ علامہ شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو نماز کے مسائل سکھائے اور اس کو بتایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اس نے کہا شاہ صاحب کیا بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، میں بغیر وضو ہوں لیکن نماز پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک نوجوان آیا، فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی اس نے رکوع کیا، جلدی جلدی سجدہ کیا اور یہ گیا اور وہ گیا، تو میں نے اس کو بلایا۔ شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا اللہ کا بندہ، رکوع میں اتنی تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں اتنی تسبیح پڑھی جاتی ہے، قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، تو نے 1 منٹ میں 4 نمازیں 4 رکعتیں اس جلدی کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ اس نے کہا شاہ صاحب میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا اللہ کا بندہ وہ اس طرح کی نیکی نہیں ہے، اس کو اعتدال ارکان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بندہ طاقت میں، قوت میں، شباب میں ہوتا ہے، اس کو کھڑے ہو کر اپنے جسم کی زکوٰۃ دینی چاہیے اور کھڑے ہو کر نفل پڑھنے چاہیے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بندے کے جسم کے اعضاء میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ پھر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ لوگ لیٹ کے اور اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب بندہ بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں جوانی میں جس طرح نفل پڑھتا تھا کھڑے ہو کے، بڑھاپے میں بھی پڑھوں، لیکن اس کا جسم، اس کی طاقت اس کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ دوزانوں ہو کے بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے۔ عام حالات میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کے نفل پڑھے گا اس کو پورا ثواب ملے گا اور جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو نصف ثواب ملے گا۔ لیکن جب بندہ اس سکت اور طاقت میں نہ ہو کے کھڑے ہو کر نفل پڑھ سکے تو اس کے کرم کی انتہا دیکھیں کہ بڑھاپے میں جو بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے، باری تعالیٰ اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے میرا یہ بندہ جوانی میں کھڑے ہو کر نفل پڑھا کرتا تھا، اب اس کے جسم میں طاقت نہیں رہی، یہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تم اس کے ثواب پورا لکھو گا۔
تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جب چیلنج ہوا نا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمۃ الباری کا، تو اس میں آپ کے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کا اور اوریہ جان مقبول کا بھی خطاب تھا، باقی لوگوں کے بھی خطاب تھے، ملک بھر سے بلکہ بیرونی ممالک سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے۔ اوریہ جان مقبول نے یہ بہت خوبصورت بات کہی، اس نے کہا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہم سے ضرور ہوئی ہے جس کا ہمیں احساس ہے یا نہیں، لیکن ہم سے خطا ہوئی ہے باری تعالیٰ کے کرم کے یہ خلاف ہے۔ ہم کریم پہ بات کر رہے ہیں، اس کے کرم پہ بات کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ کے کرم کے یہ بات خلاف ہے کہ وہ کوئی تحفہ دے کے واپس لے لے، یہ اس کی شان سے بالا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، وہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ تھے، اس نے ہمیں دے کے جو واپس لے لیا ہے تو ہم سے کوئی خطا ضرور ہوئی۔ اور آپ کے استاد گرامی نے کیا بات کی، یہ دیکھیں مکافات عمل ہے۔ اس دنیا میں بندہ جو کرتا ہے پھر اس کا صلہ پاتا ہے، اللہ پاک قرض نہیں رکھتا۔ مولانا عبدالکریم سعیدی میں جس طرح عاجزی اور انکساری تھی، آپ نے دیکھا ہے ان کے بیٹوں میں بھی وہی جھلک ہے، اور ان کے تلامذہ میں بھی وہی جھلک ہے۔ اور کسی کو جانے کے بعد یاد کرنا اصل دوستی ہے۔ میں قاری رحمت اللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے مجھے، اور میں بھی ان کے جذبات کے ساتھ تھا، کہ ہر مجلس میں عرس کے تینوں دن اور ہر عرس میں حضرت حافظ جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادہ والا شان مجلس کا حصہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کا ساتھ نبھا رہے ہیں۔ اللہ ان کو ایک ایک قدم پہ اس کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ یہ حضرت کی اپنی کرامت ہے۔ اشتہار میں زبیر اشرفی کا نام بھی نہیں ہے، زہیر اشرفی کا نام بھی نہیں ہے، محمود الحسن اشرفی کا نام بھی نہیں ہے، قاری رحمت اللہ صاحب کے نام بھی نہیں ہے، میرا نام، ہم تو نہ 3 میں نہ 13 میں، اور وہ جو خادم حسین رضوی صاحب فرماتے تھے وہ تو ان کی زبان سے جچتا تھا، اور ایسا ہی شخص کہہ سکتا ہے، عام آدمی نہیں کہہ سکتا۔ جب وہ کسی بڑے اسٹیج پہ مسٹر پارک جیسے بہت بڑے جلسے اور کانفرنس میں، یا لاہور مینار پاکستان میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، اور ان کے دائیں بھی آفتاب و مہتاب بیٹھے ہوتے تھے علم و فضل کے، اور بائیں بھی شریعت و طریقت کے آفتاب و مہتاب بیٹھے ہوتے تھے، تو وہ کسی کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ تو سید صاحب ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ تو صاحب سجادہ ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ تو شیخ الحدیث ہیں۔ لوگوں کے سامنے جو دیوانے بیٹھے ہوتے کہتے تم تو میرے آقا کے عاشق ہو اور محبان اور غلامان محمد ہو اور محمد عربی کے غلام ہو، لیکن میرا تعارف صرف اتنا ہے کہ کتا پاک رسول اللہ ہے۔ تو زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اسی طرح عاجزی اور انکساری اور جرأت و بہادری آپ کے صاحبزادہ والا شان میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ
ان کی عمر میں اور ان کے ولولوں اور جذبوں میں، اور یہ جو نعرہ دے گئے ہیں وہ، اور یہ جو نگر نگر ڈگر ڈگر عشق کی شمع جلا گئے ہیں، اللہ ان کی قبر پر اپنی کروڑ رحمتوں کی بارش فرمائے۔ دیکھیں وہ جب ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں تشریف لے گئے تو ریکارڈ پر ہے یہ بات، ویڈیوز موجود ہیں، ویل چیئر پہ ہیں وہ، انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارا اور ممتاز حسین قادری کے پاؤں پہ رکھ دیا اور اپنے خطابات میں فرمایا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں آئے تو لوگوں نے ہٹو بچوں کی صدائیں لگائیں کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لایا چاہتے ہیں، لیکن آپ جب گئے تو آپ نے اپنا امامہ شریف ان کے پاؤں پہ رکھ دیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو سید ہیں، سیدوں کے سید ہیں، اتنی بڑی درگاہ کہ آپ سجادہ نشین ہیں، آپ نے ان کے پاؤں پہ یہ اپنا امامہ شریف رکھ دیا، اپنی پگڑی رکھ دی۔ فرمایا اس نے میرے دین کے، میرے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے اور میرے نانا کے ناموس کی حفاظت پر پہرا دیا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ دیکھیں اور میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کے استاد ہیں قاری عبدالقیوم محمود صاحب کو پتہ ہے، استادوں کے استاد ہیں کیونکہ تجوید و قرات سے آپ کا تعلق ہے۔ دینا میں جامعہ رضویہ احسن القرآن ہے، ہم نے اپنی نگاہوں سے وہ ادارہ بھی دیکھا ہے اور جن کا نام نامی لینے لگا ہوں ان کی بھی زیارت کی ہے، ان کے مدرسے میں بھی ایک پروگرام میں شرکت کی سعادت ملی ہے۔ استاد القرآ، استاد الحفاظ حضرت قاری محمد یوسف سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، فاتحہ شہن کی تقریب ہے جیلم میں دینا میں، اور ریکارڈ پر موجود ہے یہ بات کہ استاد القرآ حضرت قاری محمد یوسف صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ 2 سال حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے ادارے میں تجوید و قرات کے لیے آئے تھے اور پھر یہاں سے جامعہ رضویہ لاہور تشریف، جامعہ نظامیہ تشریف لے گئے تھے، وہاں اپنے علوم کی تکمیل کی، اور آخری لفظوں میں جب آپ اپنا خطاب ختم کرنے لگے تو کہا میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اور سچی بات کہتا ہوں کہ میں نے پکا ارادہ کیا ہے جب میں لاہور جاؤں گا، اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں، یہ لفظ ہے ان کے کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ الباری اگرچہ میرے شاگرد ہیں، لیکن میرے خالق و مالک نے اپنے نبی کے صدقے میں ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ایک دنیا ان پہ حیران ہے۔ میں سچی بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ جب میں لاہور جاؤں گا تو میں ان کے پاؤں کو بوسا دوں گا۔ یہ اس درد سے عشق کرنے کا صلہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کا جو صلہ ہے وہ پاک پروردگار عطا فرمائے گا۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا یہ کرامن کاتبین، یہ دائیں اور بائیں جو 2 فرشتے ہیں، یہ ہماری ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں، ہماری نیکی بھی لکھتے ہیں، ہماری برائی بھی لکھتے ہیں، ہماری مجلسوں کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایک روایت یہ ہے کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ جیسے امیر المجاہدین کی قبر ہے۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پاک پروردگار کرامن کاتبین سے فرماتا ہے تم میرے اس بندے کی قبر پہ آنے والوں کی نیکیاں بھی لکھو اور اس کے نامہ اعمال میں وہ سارے اعمال درج کرتے رہو۔ اس بارگاہ میں بھی جو آتا ہے میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ پاک پروردگار نے کرامن کاتبین سے کہا ہوگا
میرا ایک عاجز بندہ، میرے دین کا ایک خادم، تلامذہ تیار کرنے والا، صبح بھی درس نظامی پڑھانے والا، شام کو بھی پڑھانے والا، رات 12 بجے بھی پڑھانے والا، اور سال کے دوران جس وقت کوئی آیا ہے کہ مجھے کریمہ پڑھنا ہے یا مجھے قدوری پڑھنی ہے، نہ کبھی نہ فرمانے والا، ہمیشہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلنے والا، ہمیشہ دوسروں پر کرم کرنے والا، ہمیشہ دوسروں کو عزت دینے والا، اپنے نام کی طرح دوسروں کی تکریم اور تعظیم کرنے والا، اپنے صاحبزادوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا درس دینے والا، آیت کریمہ کا ورد کرنے والا، حضرت حافظ جی سے پیار کرنے والا، اس دھرتی پر اللہ کے کرم کی خیرات تقسیم کرنے والا اور اللہ کے دین کا نور بانٹنے والا میرا یہ بندہ ساری زندگی میری اور میرے حبیب کی اطاعت اور محبت میں جیا ہے۔ اس نے حکم دیا ہوگا کرامن کاتبین کو کہ اس کے مرکز پہ بیٹھ جاؤ اور جو فاتح پڑھنے آتا ہے اس کے نام اعمال میں تو نیکی لکھو، یہ نیکی مولانا عبدالکریم سعیدی کے نام اعمال میں بھی لکھو۔